السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 16ویں باب کے ایک اور عنوان پر گفتگو کریں گے، اس سے سبق حاصل کریں گے، اور وہ ہے کشف اور حکمت الہی۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گائے اپنی بادشاہت کی پوشیدگیوں پر تجھ کو مطلع کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے بھیدوں کی اطلاع تجھ سے روک دیتا ہے، کیونکہ جو شخص بندوں کے بھیدوں پر واقف ہوا اور رحمت الہی کو اس نے اپنی عادت نہ بنایا تو اس کی یہ آگاہی اس کے لیے فتنہ اور اس پر وبال کے آنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اے سالک، کبھی اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی بادشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی زمین و آسمان کے مخفی اشیاء پر بذریعہ کشف و الہام کی اطلاع فرما دیتا ہے۔ مثلا آئندہ کے واقعات یا کسی شہر دور دراز کے واقعات کا علم عطا فرماتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور بہیدوں کی اطلاع تجھ کو نہیں دیتے، اور تجھ کو اس کی حرص بھی کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لیے بڑی مصلحت اور حکمت ہے، اس لیے کہ بندوں کے اسرار باطنہ پر اطلاع اس شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر اتم بن گیا ہو۔ جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے اور دلوں کے حال سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی حلم اور رحمت سے چھپاتے ہیں اور جاہلوں سے درگزر فرماتے ہیں اور بدکاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتے اور سب کے پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ ایسی صفت اس کی عادت بن گئی ہو اور جس میں یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اس کے لیے فتنے کا سبب ہو جائے گی، اس لیے کہ اس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانے گا، اس لیے کہ آدمی کے دل میں بری بھلی باتیں سب قسم کی آتی ہیں۔ ہر شخص پاک اور مہذب نہیں ہے، اور اس کو ان خطرات پر اطلاع ہوگی تو اس کو حقیر جانے گا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا، تو یہ اس کے لیے بڑا فتنہ ہوگا اور نیز یہ اطلاع اس پر وبال کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جاننا سخت وبال ہے کہ بڑائی خاصا حق تعالی شانہ کا ہے، اور جو دوسرا اس کا مدعی ہوتا ہے اس کی گردن توڑی جاتی ہے۔ بس خیر اسی میں ہے کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو، اور جس کے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور درگزر کرنا اس کی عادت ہو، اس کو بندوں کے راز پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہ فتنہ نہیں ہوتا۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کشف اور الہام یا راز مخفی دینا انسان کے اوپر بند کر دیتے ہیں، اور راز مخفی میں سے وہ اسرار جو انسان کے چھپے ہوئے خامیوں کے بارے میں ہیں ان سے دور رہنا عام انسان کے لیے اچھا ہے، ان کو جاننے کی کوشش کرنا، تمنا کرنا کہ مجھے یہ کشف حاصل ہو کہ یہ بندہ کس سوچ کا مالک ہے، تو یہ اس انسان کے اپنے لیے ایک وبال کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ انسان ہو سکتا ہے اس مقام تک نہیں پہنچا ہو جہاں
اللہ کی رحمت جو ہے غالب ہوتی ہے تو وہ شخص عین نفس کے چنگل میں پھنس کر گمراہی کے عطا گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ تو انسان کی بھلائی اور نفع اس بات میں ہے کہ کشف اور راز عباد سے دور رہے تاکہ اس کی جو منزل کی طرف سفر ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یا کہ کم رکاوٹ ہوں اور وہ منزل کی طرف اپنی سفر میں مزید جلدی اور تیزی سے اس طرف پہنچے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے منزل مقصود یا منزل اصلی تک پہنچائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔